بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب ما ینجس الماء طہارت و نجاست ماء کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ مذاہب بیان ہوئے تھے اور اجمالی طور پر مذاہب کی طرف اشارتاً بات ہو گئی تھی۔ مذاہب یہ بیان ہوئے تھے کہ 4 مذاہب ہیں۔ ایک ہے اہل ظاہریہ کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اپنی ذات کے اعتبار سے پانی پاک ہے، چاہے جتنی بھی نجاست پانی میں گر جائے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اس نجاست نے پانی کی طبیعت کو متغیر کر دیا، یعنی رقت کو ختم کر دیا، سیلان کو ختم کر دیا، تو پھر پانی ناپاک ہوگا۔ یہ ایک مذہب ہو گیا۔ دوسرا مذہب شوافع اور حنابلہ کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پانی کلتین فصاعدن ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر کلتین سے کم ہو تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ انہوں نے کلتین پر طہارت و نجاست ماء کا دار و مدار رکھا تھا، کلتین کو معیار بنایا تھا۔ تیسرا مذہب مالکیہ کا۔ مالکیہ کا مذہب یہ تھا کہ پانی میں اگر نجاست گر جائے، چاہے جتنی بھی نجاست پانی میں گر جائے، پانی ناپاک نہیں ہوتا الا اذا تغیر احد اوصافہ۔ البتہ ناپاکی کے گرنے سے اگر پانی کے اوصاف میں سے کوئی وصف، لون، ریح، طعم، یہ متاثر ہو جائے تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ 3 مذاہب ہو گئے۔ چوتھا مذہب احناف کا بیان ہوا تھا۔ احناف نے یہ کہا تھا کہ اگر پانی قلیل ہو تو نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جائے گا، اور اگر کثیر ہو تو نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ پھر اس بات کو منضبط کرنے کے لیے، اس بات کو تحدید شرعی کے تحت لانے کے لیے انہوں نے مختلف توجیہات بیان کی تھی۔ ایک توجیہ یہ بیان کی تھی کہ اگر ایک طرف میں وضو کر لیا جائے اور دوسری طرف وضو کے یہ جو لہریں ہیں، پانی کی موجیں اور لہریں ہیں، وہ دوسری طرف نہ پہنچ رہے ہوں تو یہ پانی کثیر ہوگا، اور اگر لہریں اور موجیں یہ دوسرے کنارے تک پہنچ رہے ہوں تو پھر یہ ماء قلیل ہوگا اور نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جائے گا۔ ایک توجیہ بیان کی تھی۔ دوسری توجیہ امام محمد رحمہ اللہ نے یہ بیان کی تھی کہ دہ در دہ ہو، اگر اتنا تالاب یا اتنا جوہر وغیرہ ہو تو پھر یہ پانی کثیر ہوگا اور نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ پھر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ پہلا جو باب ما ینجس الماء، یہ شوافع اور حنابلہ کے لیے ہے، اور دوسرا باب ما جاء فی بئر بضاع، یہ مالکیہ نے اس سے استدلال کیا ہے، اور تیسرا باب البول فی الماء الراکد، چوتھا باب، یہ احناف کا مستدل تھا۔ اب سب سے پہلے کلتین والی روایت پر بات کرتے ہیں۔ اگر وقت ہوا تو آگے پھر چلیں گے، لیکن پہلے اس پر بات ہو جائے۔ جن روایات سے شوافع اور حنابلہ نے استدلال کیا ہے، یا جن سے مالکیہ نے استدلال کیا ہے، جن روایات کو انہوں نے اپنا مستدل بنایا ہے، تو یہ بات ان روایات میں، ان مستدلات میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ آیا دیگر نصوص شرعیہ سے ان کی تائید ہوتی ہے یا نہیں۔ دیگر نصوص شرعیہ سے ان مستدلات اور روایات کی تائید ہوتی ہیں، یا یہ معیار خود ناقابل قبول اور متکلم فی ہے۔ تو اصل گفتگو اس معیار میں ہونی چاہیے کہ شوافع اور حنابلہ نے کلتین کو جو اپنا معیار بنایا ہے، اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ اس معیار میں بہت ساری باتیں ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے کلتین کو طہارت و نجاست ماء کے سلسلے میں معیار بنانا بہت مشکل ہے۔ کلتین والی روایت پر سندن بھی کلام ہوا ہے اور متنن بھی کلام ہوا ہے اور معنن بھی اس میں اختلاف ہیں۔ سند کے اعتبار سے جیسے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے خود بھی اس پر کلام کیا ہے، سند کے اعتبار سے اس میں بہت سارے اضطرابات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اضطراب یہ ہے کہ ابو داؤد میں جو روایت آئی ہے اور ترمذی شریف کی میں جو روایت آئی ہے اس میں سند اس طرح ہے: ان محمد ابن اسحاق ان محمد ابن جعفر ابن الزبیر ان عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عمر عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم۔ یہ سند ترمذی شریف اور ابو داؤد میں ہے، لیکن دارقطنی میں یہ روایت اس طرح آئی ہے: ان محمد ابن اسحاق عن الزہری عن سالم عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اسی طرح دارقطنی کے ایک اور سند ہے، وہاں پر آیا ہے عن عبداللہ ابن عمر عن ابن عمر۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سند میں اضطراب ہے۔ اسی طرح اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ صحابی سے روایت کرنے والے عبید اللہ ہے یا عبداللہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح چاہے عبید اللہ ہو، ان سے روایت کرنے والے کون ہیں، یا عبید اللہ ہو ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ تو صحابی سے روایت کرنے والے اس میں بھی اختلاف ہے، اور پھر یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادگان میں سے عبداللہ ہے یا عبید اللہ ہے۔ پھر عبداللہ چاہے عبداللہ ہو اس سے روایت کرنے والے میں اختلاف، چاہے عبید اللہ ہو اس میں روایت کرنے والے میں اختلاف۔ تو سند میں اضطراب آ گیا، اور اضطراب وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ضعف کا موجب ہوتا ہے۔ اضطراب کیا ہوتا ہے؟ ضعف کا موجب ہوتا ہے۔ اضطراب فی سند کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ترمذی شریف کی سند بھی آپ کے سامنے آ گئی، ابو داؤد کی سند بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور دارقطنی کی دو مختلف سندیں بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہاں پر آپ روایت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پر آگے مزید کچھ عرض کرتے ہیں۔ بسند المتصل منا الى الامام ابی داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابی شیبۃ والحسن بن علی وغیرهم قالوا حدثنا ابو اسامۃ عن الولید بن کثیر عن محمد بن جعفر بن الزبیر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ عن الماء یعنی عن طہارت الماء و نجاستہ، پانی کی طہارت اور نجاست کے بارے میں پوچھا گیا۔ وما ينوبه من الدواب، اور اس پانی سے کے بارے میں پوچھا گیا۔ وسئل ايضا عن الماء الذي ينوبه الدواب، اور اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جہاں پر درندے آتے ہیں، نوبت بنوبت درندے آتے ہیں۔ نابا ینوبو کا کیا معنی ہے؟ نوبت بنوبت آنا، یعنی یقصدہ مرتم بعد اخرى، ٹھیک ہے، بار بار آتے ہیں، نوبت بنوبت آتے ہیں۔ والسبا، اور درندے آتے ہیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا كان الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی دو قلہ ہو، کم از کم دو قلہ ہو، تو لم يحمل الخبث، یعنی وہ نجاست کا تحمل، نجاست کو نہیں اٹھاتا۔ لم يحمل الخبث کا کیا معنی؟ وہ کیا معنی کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے، یعنی نجس نہیں ہوتا۔
کیا مطلب؟ لم يحمل الخبث کا مطلب یہ ہے يدفعه عن نفسه، پانی نجاست کو اپنے سے دفع کرتا ہے، پانی نجاست کو اپنے سے دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اس روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنے 3 اساتذہ سے روایت کیا ہے، محمد بن العلا سے اور عثمان بن ابی شیبہ سے اور الحسن بن علی سے۔ اب امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا لفظ ابن العلاء، یہ الفاظ جو آپ حضرات نے سن لیے یہ امام ابو داود رحمہ اللہ کے استاذ محمد بن العلا کے ہیں۔ باقی 2 اساتذہ وقال عثمان بن ابی شیبہ والحسن بن علی، وہ فرماتے ہیں عن محمد ابن عباد ابن جعفر۔ محمد بن العلا نے کیا فرمایا؟ عن الولید ابن کثیر عن محمد ابن جعفر ابن الزبیر، ٹھیک ہے، یہ محمد ابن العلا کے الفاظ تھے، سند کا طریق تھا، اور باقی 2 حضرات کا طریق اس طرح ہے عن محمد ابن عباد ابن جعفر۔ کیا فرق آ گیا؟ وہاں پر ہے محمد ابن جعفر ابن الزبیر، اور باقی 2 اساتذہ کی سند میں ہے محمد ابن عباد ابن جعفر۔ اختلاف آ گیا نا، سند میں اختلاف آ گیا، تو یہ ایک اختلاف ہو گیا۔ آگے اور ایک بھی اختلاف آ رہا ہے۔ قال ابو داود وهو الصواب، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی درست ہے، یعنی اصل کیا ہے؟ اصل محمد ابن عباد ابن جعفر ہے، یہ اصل ہے، اور عن محمد ابن جعفر ابن الزبیر یہ وہم ہے۔ کیا ہے؟ یہ وہم ہے۔ بعض نسخوں میں والصواب محمد ابن جعفر ہے، والصواب یہاں پر تو ہے نا وہو الصواب، بعض نسخوں میں والصواب محمد ابن جعفر ہے۔ تو اگر اس نسخے کو لیا جائے جو آپ حضرات کا نسخہ ہے، تو اس نسخے کو اگر لیا جائے تو امام ابو داود رحمہ اللہ کی نزدیک صحیح سند جو ہے نا وہ ان محمد ابن عباد ابن جعفر ہے، اور وہ پہلا والا طریق ان محمد ابن جعفر ابن الزبیر، یہ امام ابو داود رحمہ اللہ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اور اگر دوسرا نسخہ لیا جائے والصواب محمد ابن جعفرین، تو اگر اس نسخے کو لیا جائے تو امام ابو داود رحمہ اللہ کے نزدیک محمد بن العلا کا طریق وہ درست ہے، اور عثمان بن ابی شیبہ اور الحسن بن علی رحمہم اللہ وہ طریق درست نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک اضطراب آ گیا کہ بعض سندوں میں ولید بن کثیر روایت کرتے ہیں محمد ابن جعفر ابن الزبیر سے، اور بعض روایات میں بعض طرق میں محمد ابن عباد ابن جعفر ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک اختلاف ہو گیا۔ آگے ایک اور اختلاف بھی آ رہا ہے، آگے پڑھے، آگے دیکھیے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قال وحدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر، یہ بھی وہی ہے محمد بن جعفر بن الزبیر۔ قال ابو كامل ابن الزبیر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں پوچھا گیا، اس پانی کے بارے میں جو صحرا میں ہوتے ہیں اور جنگلات میں ہوتے ہیں، فذکر معنی ہو، پھر یہ مقبل والی روایت کے معنی کو ذکر کر دیا۔ اس روایت کے لانے سے امام ابو داود رحمہ اللہ کی 2 اغراض ہیں۔ ایک غرض یہ ہے کہ ولید بن کثیر کی روایت کو تقویت دے رہے ہیں محمد بن اسحاق کی روایت کے ساتھ، ولید بن کثیر کو تقویت دے رہے ہیں محمد بن اسحاق کے ساتھ، اس لیے کہ ولید بن کثیر یہ عباضی خارجی ہیں، عباضی خارجی خطرناک قسم کا، اور لیکن محمد بن اسحاق بھی ضعیف راوی ہیں۔ بعض محدثین نے امام الجرح والتعدیل نے ان کو کذاب کہا ہے، یعنی مختلف قسم کی جرح اس پر کی گئی ہے۔ تو ایک ضعیف راوی کے ساتھ دوسری ضعیف راوی کو تقویت نہیں دی جا سکتی۔ ضعیف راوی خود ضعیف ہوتا ہے
وہ دوسرے کو کیا تقویت دے گا. ٹھیک ہے, ایک غرض ہے. دوسرا غرض زیادتی کو بیان کرنا ہے. سئل عن الماء یکون فی الفلاۃ, یہ پہلی روایت میں نہیں تھی اور اس روایت میں ہے. بس یہ دو اغراض ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا اس روایت کو لانے سے. تیسری روایت دیکھیے, وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابي رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس. جب پانی دو کلے ہو, دو کلے کم از کم دو کلے, اس سے زیادہ ہو یا دو کلے ہو, فانه لا ينجس, تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. قال ابو داؤد حماد بن زید وقفه عن عاصم, یہ تیسرا اختلاف آ گیا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے دو اساتذہ ہیں, ایک حماد بن ابی سلمہ ہیں اور دوسرے حماد بن زید ہیں. تو ان حمادین کے درمیان اختلاف ہوا ہے. حماد بن ابی سلمہ یہ روایت کو مرفوع بیان کرتے ہیں, جیسا کہ آپ حضرات نے پڑھ لیا, سن لیا. تیسری روایت یہ مرفوع ہے, اور یہ کس کی روایت ہے؟ حماد بن ابی سلمہ کی روایت ہے. حماد بن سلمہ کی روایت ہے, ابی سلمہ نہیں, حماد بن سلمہ کی روایت ہے, وہ مرفوع بیان کرتے ہیں. اور دوسرے استاذ حماد بن زید وہ موقوف بیان کرتے ہیں. تو رفع اور وقف میں بھی اختلاف آ گیا, رفع اور وقف میں بھی اختلاف آ گیا. تو سند میں اتنا زیادہ اضطراب ہے, اختلاف ہے. دوسری بات, دوسری یہ قلتین کی احادیث میں جو دوسری کمزوری ہے وہ اس کا شاذ ہونا ہے. کیوں شاذ کس طرح ہے؟ راوی صرف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے, حالانکہ پانی کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے, ایسا ضروری مسئلہ ہے, زکوٰۃ کے مسائل سے بھی زیادہ ضروری مسئلہ ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ کی ضرورت, زکوٰۃ کے مسائل کو جاننے کی ضرورت وہ ہر ایک کو نہیں ہوتی, بلکہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کے مسائل جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. جو صاحب نصاب نہیں ہوتا اس کو زکوٰۃ اور پانی کی طہارت اور نجاست کا مسئلہ تو ایسا مبتلا بھی مسئلہ ہے کہ ہر بالغ انسان کا اس میں ابتلا ہو سکتا ہے. ہر بالغ انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ طہارت اور نجاست کو جان لیا جائے. تو اس ایسا عام مسئلہ, ایسا کثیر الوقوع مسئلہ صرف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں. صرف کون روایت کرتے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں. تو یہ سند کا اضطراب ہو گیا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ متن میں بھی اضطراب ہے, متن میں بھی. یہاں پر آپ حضرات نے پڑھ لیا قلتین, اذا کان الماء قلتین. بعض روایت میں آتا ہے اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث. کسی میں قلتین او ثلاثہ کے الفاظ ہیں, کسی میں قلتین او ثلاثن کے الفاظ ہیں, کسی میں قلتین فما فوق ذالک کے الفاظ ہیں, اور کسی روایت میں 40 قلتن کے الفاظ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی میں 40 دلون کے الفاظ آئے ہیں, اور کسی میں لا يحمل الخبث ہے, کسی میں لا ينجس ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ متن کا اضطراب ہو گیا, متن کا اختلاف ہو گیا, اتنا زیادہ اختلاف ہو گیا. قلتین فما فوق ذالک 40 قلتن, قلتین او ثلاثن, قلتین او ثلاثتن. پھر کسی میں فإنه لا ينجس کے الفاظ ہیں, کسی میں لم يحمل الخبث کے الفاظ ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ متن کا اختلاف ہے. معنی میں بھی قلتین, قلہ کے معنی میں بھی اختلاف ہے, قلہ کے معنی میں بھی اختلاف ہے. قلہ بمعنی جرہ کبیرہ آتا ہے, بڑا مٹکا, اس کے معنی میں بھی آتا ہے. قلہ بمعنی مشکیزے کے بھی آتا ہے. رأس الجبل کے معنی میں بھی آتا ہے. رأس الجبل, پہاڑ کی چوٹی. امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے, انہوں نے قلہ کی جمع کو ذکر کیا ہے اور قلے کی جمع کو بمعنی پہاڑ کی چوٹی کے لیا ہے. کیف الوصول الى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حطوف. قلل الجبال ودونهن حطوف.
الرجل حافیۃ ومالی مرکب والکف صفر والطریق مخوف. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ سعاد کے ساتھ ملاقات کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑ کی چوٹیاں ہیں. پہاڑ کی چوٹیاں ہیں اور اگر ان پہاڑ کی چوٹیوں کو میں نے عبور کر لیا تو ان پہاڑ کی چوٹیوں کے بعد موت ہی موتیں ہیں, موت ہی موت ہے. ٹھیک ہے. الرجل حافیۃ, پاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے, چپل جوتے وغیرہ نہیں ہے تو سواری پر چلے جائیں. ومالی مرکب, سواری بھی نہیں ہے تو سواری خرید لیں. والکف صفر, ہتھیلی مال نہیں ہے, ہتھیلی صفر ہے, ہتھیلی میں صفر ہے. صفر, صفر جانتے ہو, کچھ بھی مال نہیں ہے میرے پاس اور راستہ بھی پر خطر ہے. تو سعاد کے ساتھ ملاقات نعمان کس طرح ہو سکتی ہے؟ بہرحال قلنا یہ رأس الجبل کو بھی کہا جاتا ہے, پہاڑ کی چوٹی. اسی طرح قلنا کہتے ہیں ما یستقلہ البعیر, اتنے وزن کو کہا جاتا ہے جس کو اونٹ اٹھائے. اور قلنا کا اطلاق اس برتن پر بھی ہوتا ہے جس سے پانی لے کر اٹھایا جائے. مثال کے طور پر لوٹا ہو گیا, گلاس ہو گیا, جگ ہو گیا. اور قلہ کا اطلاق ما یستقلہ الید پر بھی ہوتا ہے, یعنی ایسا پانی جس کو ہاتھ میں اٹھایا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح قلہ کا اطلاق قامت الرجل پر بھی ہوتا ہے, آدمی کا جو قد ہوتا ہے. تو دیکھیں کتنے اختلافات آ گئے, کتنے اضطرابات آ گئے. سند میں اضطراب, متن میں اضطراب, معنی میں اضطراب اور اختلاف. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اختلافات اور اتنے اضطرابات اور اتنے احتمالات کے بعد اس پانی کو, اس حدیث کو پانی کی طہارت و نجاست کے معاملے میں معیار کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس حدیث کو اتنے اہم مسئلے میں اور کثیر الوقوع مسئلے میں معیار بنانا بڑا مشکل معاملہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, پانی کی طہارت اور نجاست کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں کو پیش آ جائے. زکوٰۃ کو بعض یہ زکوٰۃ سے بھی اہم اور ضروری مسئلہ ہے اور کثرت سے پیش آنے والا مسئلہ ہے. خاص طور پر حجاز مقدس جیسی سرزمین پر جہاں پانی بہت ہی کامیاب ہوتا ہے تو وہاں پر تو اس مسئلے میں کود کرے تحقیق اور جستجو اور بھی شدت کے ساتھ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہاں پر پانی کامیاب ہے اور پانی کی فکر انسان کو زیادہ پڑتی ہے تو وہاں پر اس مسئلے کو بڑی شدت کے ساتھ معلوم کرنا چاہیے اور اس میں شدت کے ساتھ جستجو اور تحقیق کرنی چاہیے. خلاصہ یہ کہ اگر قلتین کا معیار واقعتاً کوئی شرعی اور منضبط معیار ہوتا تو اس کا ثبوت اتنے اختلافات اور اضطرابات کے ساتھ نہ ہوتا. اس کا ثبوت بڑے مستند طریقے سے ہوتا, نہ سند میں اضطراب ہوتا, نہ متن میں اضطراب ہوتا, نہ اس کے معنی اور مصداق میں کوئی اختلاف ہوتا, اور اس کا ثبوت ایسی طریقے سے ہوتا کہ ہر آدمی آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کر سکتا. لیکن سوائے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہ روایت کسی اور صحابی سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس حدیث کو طہارت و نجاست ماء کے معاملے میں معیار قرار دینا بڑا مشکل مسئلہ ہے, مشکل معاملہ ہے. آپ نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بات سن لی نا, انہوں نے بھی خود اضطراب بیان کر دیا ہے کہ بعض روایت میں محمد بن جعفر بن زبیر ہے اور بعض روایت میں محمد بن عباد بن جعفر ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت یہاں پر نہیں ہے, یہاں پر تو صرف عبید اللہ ہے. لیکن آپ نے دارقطنی کے حوالے سے یہ بات پڑھ لی کہ بعض طرق میں عبید اللہ کی جگہ پر عبداللہ ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرنے والے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے عبداللہ ہیں
یا دوسرے صاحبزادے عبیداللہ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر عبداللہ ہو تو عبداللہ سے روایت کرنے والے محمد بن جعفر ابن الزبیر ہیں یا محمد بن عباد ابن جعفر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ طویل ایک سلسلہ ہے اختلافات کا اور اضطرابات کا۔ تو یہ طویل سلسلہ اضطرابات اور اختلافات کا یہ انسان کو خود مضطرب بنا دیتا ہے۔ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ اضطرابات انسان میں خود اضطراب پیدا کر دیتا ہے، بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اضطراب پیدا کر دیتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل واقعہ کیا۔ اور آگے جو حدیث بیر بزا آ رہی ہے اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، اس میں بھی بہت سارے احتمالات انشاءاللہ جو آپ پڑھیں گے تو پھر یہ وہ اختلافات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے بیر بزا والی روایت کو بھی معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ البتہ ان روایت کے علاوہ 3-4 اور روایات ہیں جو بالکل ہی صاف ہیں، صاف ستھرے ہیں، بالکل صریح ہیں، اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو احد الاوصاف کے تغیر کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، احد الاوصاف کے تغیر کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی وہ کوئی نجاست سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ مثلا ماء راکد میں بول سے منع کیا گیا ہے، جو احناف کا مستدل ہے نا 4واں باب، وہ آگے آ جائے گا۔ یہ باب نمبر یہاں پر 36، باب نمبر 36 جو ہے، اس میں ماء راکد سے پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، یا وہاں پر پھر کلتین اور فما کا فوق الکلتین فما دون الکلتین وغیرہ کی کوئی تصریح وہاں پر نہیں ہے، کلتین ملتین کی کوئی تفصیل وہاں پر نہیں ہے۔ تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ اگر ماء قلیل ہو تو نجاست کی گرنے سے ناپاک ہوتا ہے، اور اگر ماء کثیر ہو تو نجاست کی گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اختلاف سند آپ حضرات نے پڑھ لیا۔ اختلاف سند کی وجہ سے حدیث کیا ہو جاتی ہیں؟ ضعیف ہو جاتی ہیں اور ناقابل اعتبار ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ جو سند میں جو اضطرابات آپ حضرات نے پڑھ لیے، بعض حضرات نے اس کے جوابات دیے بھی ہیں، لیکن بہرحال اضطرابات اگرچہ جوابات دینے کی کوشش کی جائے تو یہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے اور کوئی نہ کوئی توجیہ بن سکتی ہے، لیکن اول وہلہ میں انسان کو بے چینی اور اضطراب میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ آخر کار یہ اختلافات آئے کیوں ہیں، اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا کثیر الوقوع مسئلہ ہے، یہ اضطرابات اور اختلافات کیوں آ گئے؟ تو انسان میں ایک قسم کی بے چینی پیدا کی جا سکتی ہے کہ اتنا محتم بشان مسئلہ اور اتنا حساس مسئلہ پانی والا، تو اس میں اتنے سارے اختلافات کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، تو یہ عدم اطمینان اور بے چینی پیدا کر سکتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث کا حال آپ کے سامنے آ گیا، سند میں اختلاف آ گیا، متن میں اختلاف آ گیا، معنی میں اختلاف آ گیا، سامنے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اتنا کثیر الوقوع مسئلہ ہے، اگر حدیث بے غبار ہوتی تو اتنے زیادہ اختلافات اور اضطرابات نہ ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ شاذ بھی ہے کہ اتنا کثیر الوقوع مسئلہ کون صرف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کسی اور سے یہ مسئلہ مروی نہیں ہے۔ یہ حدیث کا حال، یعنی حدیث ایسی ہے کہ اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال حدیث تو ہے نا، حدیث تو اگرچہ مضطرب ہے، اگرچہ سند میں اختلاف ہے، متن میں اختلاف ہے، معنی اور مصداق میں اختلاف، لیکن حدیث تو ہے نا۔ اب جب حدیث ہے تو اے احناف آپ کچھ فرمائیں اس بارے میں، آپ کے ہاں یہ حدیث کیا معنی رکھتا ہے، کیا مفہوم رکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پس منظر میں یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ شرعی معیار تو نہیں بنایا جا سکتا، چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے مان لیا کہ کسی بھی مسلک کے لیے اس کو شرعی معیار نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اے احناف آپ حضرات نے
اس حدیث میں اتنے اضطرابات کو، اتنے اختلافات کو اور اتنے احتمالات کو بیان کر دیا، تو آپ حضرات کے ہاں اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ مولانا یاسر علی، آپ کا موڈ ہے؟ آپ کا موڈ ہے؟ تو نہ آپ نے کتاب کھولی ہے، نہ آپ توجہ سے میری باتیں سنتے ہیں، تو یہ آپ کا کس طرح موڈ ہے؟ کتاب کدھر ہے؟ یہ تو نعمان کا ہے، میں آپ کی کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ بنارس خان، نہ ان کے پاس کتاب ہے، نہ ریاض الدین کے پاس کتاب ہے، اور نہ حماد کے پاس کتاب ہے۔ آج سب کو بتا دیں، اگر کل سے کسی کے پاس اپنی کتاب نہ ہوئی نا تو کلاس میں نہیں آئے گا، میرے سامنے نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے؟ سب کو بتا دیں۔ بس یہ جو کنڈی لگانے کی بات تھی وہ تو ہم نے منسوخ کر دی، اس لیے کہ اس میں ایک اور مسئلہ فرمان اللہ نے بیان کر دیا، وہ تو منسوخ ہو گئی۔ لیکن کتاب کسی کے پاس نہ ہو کل سے تو وہ ادھر نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے؟ آج بتا دیں، سب کو بتا دیں۔ تو اے احناف، آپ اس حدیث کی مصداق کو متعین کر دیں، اس حدیث کے مطلب اور مفہوم کو بیان کر دیں۔ چلو ہم اس کو طہارت ماء و نجاست ماء کے بارے میں معیار نہیں بناتے، ٹھیک ہے؟ تو احناف نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ عام ضابطہ نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ضابطۂ کلیہ، قاعدہ کلیہ کے طور پر اذا کان الماء قلتین فإنہ لا ینجس، یعنی یا فإنہ، یہ کیا الفاظ آئے تھے؟ لم يحمل الخبث یا فإنہ لا ینجس، یہ معیار شرعی کے طور پر، قاعدہ کلیہ کے طور پر اور کلی ضابطے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان نہیں فرمائی تھی، بلکہ یہ ایک خاص پس منظر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ احناف کہتے ہیں کہ کا اصل میں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سفر پہ جایا کرتے تھے، سفر میں عام طور پر پانی کم ہوتا ہے انسان کے پاس، تو کسی جگہ پہاڑوں سے، ندی نالوں سے پانی قلیل مقدار میں ٹپکتا رہتا ہے، رستا رہتا ہے، اور ایک یہ پتلی قسم کی دار پانی کی آتی ہے پہاڑوں سے، ندی نالوں سے، اور ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے لیے بند باندھ لیتے ہیں، ایک جگہ اس پانی کو گھیر لیتے ہیں تاکہ مسافر آ جائے تو اس سے وضو کرے، اس کو پانی پینے کے لیے استعمال کرے، جانوروں کو پلانے کے لیے استعمال کرے۔ تو صحابہ کرام نے اصل میں اس پانی کے بارے میں پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث کی ابتدائی الفاظ دیکھیں، حدیث کی ابتدائی جملے اسی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں۔ سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جہاں پر جانور آتے ہیں، درندے آتے ہیں، اور ظاہر ہے درندے تو شہروں اور بستیوں میں نہیں آتے، درندوں پہ تو کہاں آتے ہیں؟ صحراؤں، بیابانوں اور جنگلات میں آتے ہیں۔ تو یہ بستیوں اور شہر کے پانی کے بارے میں سوال نہیں ہے، بلکہ یہ جنگلات کے پانی کے بارے میں سوال ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص پانی کے بارے میں فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث یا فإنہ لا ینجس، تو یہ حکم ایک مخصوص پانی کے بارے میں تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ضابط کلیہ کے طور پر یہ ارشاد فرمایا ہو، خاص طور پر جبکہ دیگر روایات اس روایت کے معارض بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ولوغ القلب فی الاناء کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، سور الحرہ کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، البول فی الماء الراکد کی حدیث آ رہی ہے، اور اذا استيقظ احدكم من منامه یہ روایت، وقول فارہ فی سمن کی روایت آپ پڑھ چکے ہیں، گھی میں چوہا گر جائے۔ یہ تمام روایت یہ اس قلتین والی روایت کے معارض ہیں۔ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ اگر 2 کلے گھی ہو تو اس میں فارہ گر جائے تو ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر 2 کلہ سے کم گھی ہو تو اس میں فارہ گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ 2 کلہ پانی ہو فصائدن ہو تو اس میں پیشاب کرنے سے ناپاک نہیں ہوگا، اور اس سے کم ہو تو ناپاک ہو جائے گا۔ قلتین فصائدن ہو تو اس میں پیشاب کرنے سے ناپاک نہیں ہوگا، اور اس سے کم ہو تو، یہ تفصیل اس میں ان روایت میں یہ تفصیل نہیں ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ ان روایات میں کلتین کو معیار نہیں بنایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر کلتین والی روایات میں اضطرابات اور اختلافات سے قطع نظر بھی کر لیا جائے، اگر اختلافات اور اضطرابات اور احتمالات کو نہ بھی دیکھا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ کلتین والی روایت تو ثابت ہے، تب بھی وہ حدیث ہر قسم کے پانی کے بارے میں نہیں ہے، یہ معارض روایت سن لی نا، تو تب بھی اگر اس کو ثابت مان لیا جائے، صحیح مان لیا جائے، تو وہ روایت ہر قسم کے پانی کے بارے میں نہیں ہوگا، بلکہ ایک خاص قسم کے پانی کے بارے میں ہوگا، اور اس خاص قسم کے پانی کے بارے میں اس روایت کا ہونا، اس پر حدیث کے ابتدائی جملے جو ہے نا وہ دلالت کر رہے ہیں۔ جتنی بھی طرق آپ دیکھ لیں، تمام طرق میں تقریباً الفاظ تو جدا جدا ہوں گے، لیکن معنی، مطلب اور مفہوم یہی ہوگا کہ حضور کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنگلات کے پانی کے بارے میں پوچھا تھا، شہر اور بستی کے اندر والے پانی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اور وہ ایک خاص قسم کا پانی ہوتا تھا جو معمولی مقدار میں ندی نالوں سے بہہ کر، یعنی معمولی سی دار، پتلی سی دار بنا کر ایک جگہ جمع ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عدم نجاست کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، اس کا وہ عدم نجاست، یہ اس کے لیے معیار بقدر کلتین نہیں ہے، بقدر کلتین نہیں ہے، بلکہ عدم نجاست کا حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسْ یا لم يحمل الخبث، یہ کیوں فرمایا تھا؟ یہ اس وجہ سے نہیں فرمایا تھا کہ وہ کلتین فسائدن ہے، وہ پانی کلتین یا اس سے زیادہ ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے حکم لگایا تھا کہ یہ مائع جاری ہے، یہ مائع، وہ پانی جاری ہوتا تھا، تو مائع جاری تو ناپاک نہیں ہوتا نا، وہ نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے نا کہ وہ پانی جاری ہے یا راکد ہے، وہ کڑا پانی ہے یا جاری پانی ہے؟ اگر فرما دیتے کہ جاری پانی ہے تو عدم نجاست کا حکم لگا دیتے، اور اگر فرماتے کہ کڑا ہے تو پھر نجاست کا حکم لگا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلتین کی بات کیوں فرمائی؟ تو کلتین کی بات اس لیے فرمائی کہ وہ بڑے تالاب کی صورت میں تو جمع نہیں ہوتا، معمولی جیسے کہ میں نے عرض کیا 2-3 مرتبہ، پتلی سی لکیر بنا کر وہ ایک جگہ جمع ہو سکتا تھا، تو اس کے لیے اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلتین کا ذکر کر دیا۔ کوئی بڑا تالاب نہیں تھا، کوئی بڑا پانی نہیں تھا، بڑا تالاب اور بڑا پانی، اس کے لیے تو یعنی زیادہ پانی کا آنا ہے۔ مولانا زہرا خان صاحب کی آواز ماشاءاللہ، چلو چھوڑو، ٹھیک ہے، ساری توجہ خراب کرتا ہے۔ کلتین کو اس لیے ذکر کیا کہ وہ وہاں پر پانی معمولی مقدار میں آ رہا تھا، زیادہ مقدار میں آ نہیں رہا تھا، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلتین کی بات بیان کر دی۔ بات سمجھ میں، یہ آخری بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں ہے آخری بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلتین کا ذکر کیوں کیا؟ کلتین کا ذکر کیوں کیا؟ کلتین کا ذکر کیا تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عدم نجاست کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار کلتین کو ذکر کر دیا۔ اگر کلتین معیار نہ ہوتا، مقدار نہ ہوتا، تو کلتین کو آخر ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو اس کے جواب کے بارے میں نے عرض کیا کہ کلتین کا اصل معیار جو ہے نا، وہ اس پانی کا عدم نجاست کے لیے اصل معیار وہ اس کا جاری ہونا تھا، لیکن کلتین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا اس لیے کہ پانی معمولی مقدار میں آ رہا تھا، اور معمولی مقدار میں آنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلتین، اس لیے کہ معمولی مقدار میں جب پانی آئے گا تو وہ بڑی جگہ میں جمع نہیں ہوگا، چھوٹی سی جگہ میں جمع ہوگا، کلتین جیسی جگہ میں جمع ہوگا،
اگر زیادہ مقدار میں پانی آتا پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ بس وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ زیادہ مقدار میں آ رہا ہے اور جاری ہے تو کثرت سے جاری ہوگا. یہ کم مقدار میں آ رہا ہے، کم مقدار میں جاری ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے قلتین کی بات کو ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. اگر بڑے تالاب میں جمع ہوتا، اگر زیادہ آتا تو پھر تو بڑے تالاب میں جمع ہو سکتا تھا. کم مقدار میں آ رہا ہے تو اس وجہ سے بڑے تالاب کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ جاری ہونے کا ذکر کیا، بلکہ کس بات کا ذکر کیا؟ قلتین کا ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. آخری بات کیا بیان ہوئی حدیث کتاب میں؟ آخری بات کتاب میں قال ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ خود اس طرح بات کو بیان فرما رہے ہیں. جیسا کہ پہلے اس طرح بیان کر دیا کہ میرے ایک استاذ کی روایت میں محمد بن جعفر بن زبیر ہیں اور باقی دو اساتذہ کی روایت میں محمد بن عباد بن جعفر ہے. تو یہ ایک اضطراب ہو گیا. باقی عبید اللہ اور عبداللہ وہ دارقطنی کی روایت میں عبید اللہ اور عبداللہ یہ اضطراب ہے. ٹھیک ہے. اب اگر عبید اللہ ہو تو اس سے روایت کرنے والے دو ہو گئے، محمد بن عباد بن جعفر اور محمد بن جعفر بن زبیر، اور اگر دوسرے صاحبزادے ہو تو اس سے بھی اختلاف ہیں. ٹھیک ہے. وہ اختلاف ہو گیا. پھر یہ وقف اور رفع میں اختلاف ہو گیا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے دو اساتذہ ہیں حمادان، ایک حماد یعنی حماد بن سلمہ وہ مرفوع روایت کرتے ہیں اور حماد بن زید موقوف روایت کرتے ہیں. لہٰذا اس حدیث کو اتنے اہم اور حساس اور محتم بشان مسئلے میں معیار بنانا مشکل ہی نہیں، بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے. چلو انشاءاللہ یہ بات ہو گئی، قلتین کی روایت پر بات ہو گئی. بیر مزاح کی روایت پر انشاءاللہ کل سے بات شروع کریں گے. ٹھیک ہے.